ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 81ویں قسط ہے، 81۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ کس طرح مسلمانوں کو امت وسط یعنی عالمی دعوت کا مرکزی گروہ قرار دیا گیا، اور کس طرح ان پر شہادت علی الناس کی ذمہ داری ڈالی گئی اور تمام بنی نوع انسان کی رہنمائی کا فریضہ عائد کیا گیا۔ 16 مہینے تک مدینے میں جس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی رہی، اسے بدل کر جب تحویل قبلے کا فرمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوا اور نماز کے لیے حرم کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، تو کیا کچھ صورتحال بنی، آئیے آج ہم اسی کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رجب یا شعبان 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بموجب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے دوسری سورہ بقرہ کی 144ویں آیت نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلے کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس حکم کے سنتے ہی خدا کا سب سے زیادہ اطاعت شعار بندہ حالت نماز ہی میں رخ بدل لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا اتباع کرنے والے تمام نمازی نئے قبلے کی طرف مڑ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت المقدس مدینے سے سیدھا شمال میں ہے اور مکہ جنوب میں۔ حالت نماز میں قبلے کی تبدیلی کے معنی یہ ہوئے کہ امام کو مقتدیوں کے سامنے سے سیدھا پیچھے کی طرف آنا پڑا ہوگا اور نمازیوں کی صف کو بالکل الٹے قدموں گھومنا پڑا ہوگا۔ جیسے میں آپ کی جانب دیکھ رہا ہوں تو مجھے پوری طرح سے پیچھے مڑنا پڑا ہوگا۔ اس کے بعد مدینہ اور آس پاس کی بستیوں میں عام منادی کرا دی گئی، اعلان کرا دیا گیا۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے اور وہ اعلان سنتے ہی اس حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بنی سلمہ کے یہاں یہ اطلاع دوسرے روز نماز صبح کی نماز کے دوران پہنچی۔ لوگ 1 رکعت پڑھ کر دوسری رکعت میں تھے کہ منادی کی پکار سنی اور اسے سنتی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل لیا۔ ناظرین گرامی، اس تبدیلی پر جو ہنگامہ بپا ہونے والا تھا اس کے بارے میں پہلے سے قرآن نے مسلمانوں کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یعنی نادان اور حقیقت نہ آشنا لوگ قیل و قال کا طوفان اٹھا دیں گے
کہ ان لوگوں نے کس سبب قبلہ بدل ڈالا ہے۔ طرح طرح کی چیمے گوئیاں ہوں گی، عجیب و غریب ذہنی رد عمل رونما ہوں گے، اور تعلقات و روابط پر بڑا اثر پڑے گا۔ مسلمانوں کو پروپیگنڈے کے آنے والے طوفان میں مضبوط موقف لے کر کھڑے رہنے کے لیے قرآن نے تحویل قبلہ کی معنویت کو پیشگی ان کے ذہن نشین کرا دیا۔ انہیں بتایا کہ پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنانے سے غرض یہ تھی کہ عربیت کے بت کو توڑا جائے، کیونکہ عرب اپنی قومی دائرے سے باہر کی کسی چیز کی قدر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ گھما دینے کا مدعا یہ ہے کہ اسرائیلیت کا بت بھی ٹوٹ جائے۔ یہ کام پہلے ہو چکا تھا، دوسرا اب کر دیا گیا۔ عربیت کے پرستار پہلے چھٹ چکے تھے اور اسرائیلیت کے پرستار اب چھٹ جائیں گے۔ اس طرح نفاق کے گھن سے نیا اسلامی معاشرہ پاک ہو سکے گا۔ اب اس حلقے میں وہی لوگ رہیں گے جن کی نگاہ میں اصل احترام اللہ کے فرمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے۔ یہ موڑ جس سے تحریک اسلام گزر رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پورے اعتماد کے ساتھ تھام کر چلنے والوں کو، ان تمام بے اصول افراد کو ان افراد سے چھانٹ کر الگ کرے گا جو اس حقیقت پر ایمان لائیں گے، رکھتے ہوں کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں اور اصل مرکزی اطاعت وہ ہے، نیز جو اس نقطے کے رازداں ہے کہ نیکی مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان ظاہری اشکال شریعت کے اندر کام کرنے والی جس روح کا نام نیکی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، خدا کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھنا اور اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ سو تمہیں قبلے کے ظاہری شعار کو قائم کرنے میں جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے فاستبقوا الخیرات، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں اس کا ذکر ہے، یعنی نیکیوں کی طرف لپکو اور بھلائیوں کی طرف رخ کرو۔ تمہیں چاہیے کہ تم خدا کے بڑے سے بڑے تغیر آفریں انقلاب انگیز حکم کی تعمیل کرنے میں کسی مخالف طاقت سے نہ ڈرو، صرف اسی ایک سے ڈرو۔ اس کا مطالبہ ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 میں ارشاد فرمایا گیا، یعنی تم نہ ڈرو ان سے بلکہ مجھ ہی سے ڈرو۔ قرآن نے حاکم کائنات کا فرمان سناتے ہی کہہ دیا کہ یہ واقعہ بجز اہل ایمان و یقین کے ہر کسی پر شاخ گزرے گا۔ اس پر جب ہنگامہ کھڑا ہوگا تو گھبراہٹ چھا جائے گی اور گلی گلی وہ کج بحثیاں شروع ہوں گی کہ کمزور لوگوں کے سر چکرا جائیں گے اور جذبات میں ہلچل مچ جائے گی۔ اب سنیے کہ قیل و قال کیا کچھ ہوئی ہے۔ مشرکین نے کہا کہ لیجئے اب ہوش تو ٹھکانے آئی، ہمارا قبلہ اختیار کر لیا تو آہستہ آہستہ یہ لوگ ہمارے مذہب کی طرف بھی از خود لوٹ آئیں گے۔ یعنی کفار مکہ خوش ہو رہے تھے قبلہ تبدیل ہونے کی وجہ سے کہ اب مکہ مکرمہ کی طرف قبلہ کر کے ہم نماز پڑھی جا رہی تھی، اس لیے مشرکین نے کہا ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اب یہود نے کہا داعی اسلام نے ہماری مخالفت کے جوش میں قبلہ انبیاء کو چھوڑ دیا، حالانکہ اگر یہ نبی ہوتا تو کبھی بھی اس قبلے کو نہ چھوڑتا۔ اور جن کے اندر نفاق بھرا ہوا تھا، نفاق کے مریض کہتے تھے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح قبلہ کدھر کو ہے، اگر پہلا قبلہ برحق تھا تو اب وہ چھوڑ دیا، اور اگر اب دوسرا قبلہ درست ہے تو پہلے جو کچھ تھا وہ غلط تھا۔ قبلہ کیا ہوا؟ کھیل ہو گیا، جدھر جی چاہا ادھر رخ کر لیا، تو یہ سارا مذہبی بس مرضی کا کھیل ہے۔ اور جو لوگ ایمان و یقین کی روح سے مالا مال تھے انہوں نے کہا ہم نے حکم سنا اور اس کی اطاعت قبول کی اور ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی جانب سے ہے۔ یعنی اہل ایمان بیچارے پروپیگنڈے کی آندھی میں گھر گئے اور چاروں طرف سے سوالات، بحثوں، طنز و تضحیک کے تیروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ مجلس معرکہ آرا گفتگویں تھی، گلی گلی ہاہو مچ رہی تھی، لمحہ لمحہ جذبات ہیجان پیدا ہوتے تھے۔ انقلابی تحریکوں میں ہر بڑی تبدیلی، ہر بڑے موڑ پر اور لوگوں کے خیالات کے بتوں کو توڑنے والے ہر اقدام پر اس طرح کی طوفانی ہنگامے پیش آ جاتے ہیں، اور اس حالات میں ان کے پیروکار گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو کر بسا اوقات اشتعال کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ اس اندیشے کے پیش نظر نصیحت کر دی گئی کہ ان گردابوں کو پار کرنے کے لیے صبر و صلات کے مضبوط سفینے ہی کارآمد ہو سکتے ہیں۔
مخالفانہ پروپیگنڈا کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا مقصود تلاش حق ہرگز نہیں ہے اور یہ دلائل سے مطمئن ہونے پر بالکل تیار نہیں ہیں۔ ان کے سوالات کا مدعا محض پریشان کرنا ہے۔ یہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنا اصول اور نظام چھوڑ کر ان کی مریدی نہ اختیار کر لو۔ بیہودہ نکتہ ترازیوں کے جواب میں اتمام حجت کے طور پر تحریک اسلام کی طرف سے سنجیدہ اور متین انداز سے زور و استدلال کیا گیا اور عوام الناس کے سامنے کعبے کی عظمت کو سورہ آل عمران کے خطاب میں واضح کر دیا گیا، جو اس سورہ کی آیت نمبر 96 اور 97 میں موجود ہے۔ ارشاد ہوا، ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکزی ہدایت بنایا گیا تھا۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور اس کی شان یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ناظرین، بیت المقدس کے متعلق کی حقیقت خود بائبل سے ثابت تھی کہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 4.5 صدیاں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا، اور دور سلیمان علیہ السلام ہی میں اسے خدا پرستوں کا قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے برعکس تاریخی اور مذہبی دونوں طرح کی متفقہ اور متواتر روایات سے یہ ثابت تھا کہ کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استوار کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 8-9 صدیاں قبل ہو کر گزرے تھے۔ کعبے کی زمانی اولیت کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ اس کے پرتقدس ماحول میں بڑی اہم نشانیاں ہیں۔ اس میں دین کی بیش قیمت روایات جگمگا رہی ہیں۔ نیکی کی علمبرداری کی ایک تاریخ اس کے سنگ و خشت پر مرقوم ہے۔ پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جائے عبادت واقع ہے، جس کے سرچشمے سے آج بھی ذوق توحید سیراب ہو سکتا ہے۔ پھر اس مرکز عبادت کا مقبول بارگاہ حق ہونا اس آیت بینہ سے آشکار ہے کہ لق و دق صحرا میں تعمیر ہونے والی اس عمارت کے آس پاس ایک انسانی دنیا آباد ہو گئی ہے، اور اس کی طرف لمبے لمبے فاصلے طے کر کے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ پھر اس کے علو مرتبہ کی روشن دلیل یہ ہے کہ بے آب و گیاہ وادی کے آباد کاروں کے پاس ہر طرح کا رزق از خود پہنچ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عرب کے جنگجو بدوی معاشرے کے طوفانی سمندر میں یہ گھر 4000 برس سے ایک جزیرہ امن بنا کھڑا ہوا ہے۔ جو کوئی اس کے دائرے حرمت میں داخل ہو جاتا ہے اس کی جان، مال اور آبرو کو تحفظ مل جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اس کے سائے میں آ کر تلواریں نیام میں کر لیتے ہیں اور جذبات کی باغیں تھام لیتے ہیں۔ قاتل اور ڈاکو اس کی فضا میں سانس لیتی ہی امن پسند شہریوں میں بدل جاتے ہیں۔ سو اس گھر کا حق تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا علم بلند کرنے والی تحریک کا روحانی مرکز قرار پائے۔ اس میں دین یا عقل کے خلاف آخر کون سی بات واقع ہوئی ہے کہ اس پر گلی گلی چیمے گویاں کی جا رہی ہیں؟ اس استدلال کا اگر کوئی نتیجہ خیر تھا تو وہ صرف عوام کے لیے تھا۔ رہے یہود تو انہوں نے تو تحویل قبلے کے واقعے کو مسلمانوں کی طرف سے ایک فیصلہ کن مخالفانہ اقدام قرار دیا، جس کی وجہ سے ان کی وہ تمام امیدیں ختم ہو گئی جو وہ مسلمانوں کے بارے میں دلوں کے اندر باندھے بیٹھے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ طاقت سستا شکار نہیں ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں پر بھی یہود کی نفسیات کے وہ تمام تاریک گوشے آشکارا ہو گئے جن کے ہوتے ہوئے وہ حسن زن برقرار نہ رہ سکتا تھا جس کے ساتھ تعلقات کا آغاز کیا گیا تھا۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ مدینے میں بھی تحریک کو بس اپنے بل بوتے پر چلنا ہوگا، اور مذہب و تقوی کے کاروباری اجارہ داروں سے کسی تعاون و حمایت کی امیدیں باندھنا فضول ہے، بلکہ الٹا یہ خطرہ آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا کہ یہود، کفار و مشرکین مکہ سے زیادہ گھناؤنے جذبات کے ساتھ تحریک حق کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کا طرز عمل داعیانہ اخلاق پر استوار رہا،
اور جیسے کو تیسا کے اصول پر یہود اور دوسرے مخالفین سے کوئی معاملہ نہیں کیا گیا۔ کج بحثیوں اور طنز و تضحیک اور چھچورے پن کو مسلمان نظر انداز کر جاتے، بات کرنی پڑتی تو مہذب اور معقول طریقے سے استدلال کرنے پر اکتفا کرتے اور زیادتیوں پر عالی ظرفی سے صبر کر لیتے۔ بہرکیف اب دلوں میں بھرا ہوا طوفان بند توڑ کر امڑ پڑا۔ اس کے بعد بدتمیزیوں اور بےہودگیوں کا جو طوفان برپا ہوا، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں ہمارا وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، دوسروں تک بھی ہمارے اس پیغام کو عام کرنے کی، سیرت کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں، تاکہ میرا بھی شمار اور آپ کا بھی شمار سیرت کے پھیلانے والوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو پاک حیات ہے عام لوگوں میں اور غیر مسلموں میں بھی پھیلانے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ